السلام علیکم ناظرین ایک اور بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے اپنے شریک حیات کے حوالے سے، اور ہم آپ کو شریک حیات کے ساتھ کیسے خوش اسلوبی سے زندگی گزاری جائے، ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بتائیں گے۔ ناظرین، عورت جس روپ میں بھی ہو وہ قابل عزت اور قابل احترام ہے، اور کیوں نہ ہو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے ساری مخلوقات کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجا۔ ناظرین، شوہر اور بیوی کا آپس کا رشتہ اتنا اہم ہوتا ہے جس کو موت تک نبھانے کی خاطر انسان اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار اپنے والدین کو بھی خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ یہ رشتہ جتنا خوش نما اور اہم ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ حساس بھی ہوتا ہے۔ اگر اس رشتے میں صبر اور برداشت کی قوت سے کام نہ لیا جائے تو یہی رشتہ انسان کی زندگی اجیرن بنا دیتا ہے۔ عورت جس بھی روپ میں ہو قابل عزت اور قابل احترام ہے، اور کیوں نہ ہو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے ساری مخلوقات کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان رحیمی اور کریمی اس صنف نازک پر کیوں سایہ فگن نہ ہوتی، جس کو دنیا آبگینہ جیسے لطیف و نازک شے کے ساتھ تشبیہ دیتی ہے، بلکہ نرم و نازک شے کے ساتھ دینے والوں کی رعایت و اہتمام بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے رحم و کرم سے عورت کیوں محروم ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں عورت کی رعایت اور اس کی صنفی نزاکت کے ساتھ احکام موجود ہیں۔ ناظرین، اکثر اس بات کا افسوس رہتا ہے کہ موجودہ دور کا اس صنف نازک کے ساتھ یہ رویہ اور المیہ ہے کہ اس نے عورت کو گھر کی ملکہ کی بجائے شمع محفل بنا دیا ہے۔ اس کی نسوانیت و نزاکت کو تار تار کرنے کے لیے زینت بازار اور اپنی تجارت کا اس کے فروغ کا اعلی کار اور ذریعہ بنا دیا۔ عورت کے لیے پردے کے حکم میں دراصل اس کی نزاکت کی رعایت ہی مقصود ہے کہ اسے مشقت انگیزی کاموں سے دور رکھ کر اس کو درون خانہ کی صرف ذمہ داری سونپی جائے۔ اللہ عز و جل اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کتاب میں عورتوں کے تعلق سے فرماتے ہیں، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو۔ ہم اپنی شریک حیات کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں؟ اس سوال کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے کچھ اہم چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ رشتہ ہمارے لیے دنیا میں ہی جنت کی مثل ہوگا۔ پہلا دیکھتے ہیں کہ شریک حیات کے لیے زیبائش اختیار کیجیے۔ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت لباس زیب تن کیجیے، خوشبو لگائیے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ جیسے مرد چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کے لیے زیبائش اختیار کریں، اسی طرح خواتین بھی یہ خواہش رکھتی ہیں کہ ان کے شوہر بھی ان کے لیے زیبائش اختیار کریں۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر لوٹتے وقت مسواک استعمال کرتے اور ہمیشہ اچھی خوشبو پسند فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں کہ شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا چناؤ۔ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا استعمال کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج کو ایسے ناموں سے پکارتے جو انہیں بے حد پسند تھے۔ اپنی شریک حیات کو محبوب ترین نام سے پکاریے اور ایسے ناموں سے اجتناب کیجیے جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ اس کے بعد ہے خوبیوں کی قدر کیجیے۔ اپنی شریک حیات سے مکھی جیسا برتاؤ مت کیجیے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ہم مکھی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ دن ہمیں تنگ کرے۔ اس طرح بعض اوقات عورت تمام دن اچھا کام کر کے بھی شوہر کی توجہ حاصل نہیں کر پاتی، یہاں تک کہ اس کی کوئی غلطی شوہر کا دھیان کھینچ لیتی ہے۔ ایسا برتاؤ مت کیجیے، یہ غلط ہے۔ اس کی خوبیوں کی قدر کیجیے اور ان کی خوبیوں پر توجہ مرکوز کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کی چھوٹی چھوٹی خوبیوں کو بھی سراہا کرتے تھے۔ اس کے بعد آتا ہے غلطیوں سے صرف نظر کیجیے۔ اگر آپ اپنی شریک حیات سے کوئی غلطی سرزد ہوتے دیکھیں تو درگزر کیجیے۔ یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کچھ غیر موزوں ہوتے دیکھا تو خاموشی اختیار کی۔ اس اسلوب میں بہت کم ہی مسلمان مرد مہارت رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے شریک حیات کو مسکرائیے۔ جب بھی اپنی شریک حیات کو دیکھیں تو دیکھ کر مسکرا دیں۔
اور اکثر گلے لگائیں۔ مسکرانا صدقہ ہے اور آپ کی شریک حیات امت مسلمہ سے الگ نہیں ہے۔ تصور کیجیے آپ کی شریک حیات آپ کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھے تو آپ کی زندگی کیسے گزرے گی؟ ان احادیث کو یاد کیجیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنی زوجہ کو بوسہ دیتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے۔ پھر آتا ہے شکریہ ادا کیجیے۔ وہ تمام کام جو آپ کی شریک حیات آپ کے لیے کرتی ہے ان سب کے لیے اس کا شکر ادا کیجیے۔ بار بار شکریہ ادا کیجیے۔ مثال کے طور پر گھر پر رات کا کھانا وہ آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، درجنوں دوسرے کام، اور بعض اوقات واحد تعریف جس کی وہ مستحق قرار پاتی ہے وہ یہ کہ آج سالن میں نمک کم تھا، خدارا ایسا مت کیجیے، اس کے احسان مند رہیے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں شریک حیات کو خوش رکھیے۔ اپنی شریک حیات سے کہیے کہ وہ آپ کو ایسی 10 باتوں سے متعلق آگاہ کرے جو آپ نے اس کے لیے کیں اور وہ چیزیں اس کی خوشی کا باعث بنیں۔ پھر آپ اپنی ان چیزوں کو اپنی شریک حیات کے لیے دہرائیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جاننا مشکل ہو کہ کیا چیز اسے خوشی دے سکتی ہے۔ آپ اس بارے میں خود سے قیاس مت کیجیے، براہ راست اپنی شریک حیات سے معلوم کیجیے اور ایسے لمحوں کو اپنی زندگی میں بار بار دہراتے رہیں۔ پھر آتا ہے کہ اس کے آرام کا خیال رکھیں۔ اپنی شریک حیات کی خواہشات کو کم مت جانیے، اسے آرام پہنچائیے۔ بعض اوقات شوہر اپنی بیویوں کی خواہشات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے میں ہمارے لیے مثال قائم کر دی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھیں۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک سست رفتار اونٹ پر سوار کروا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آنسو پونچھے، ان کو تسلی دی اور انہیں نیا اونٹ لا کر دیا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے مزاح کیجیے۔ اپنی شریک حیات سے مزاح کیجیے، اس کا دل بہلائیے۔ دیکھیے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ صحرا میں دوڑ لگاتے تھے۔ آپ نے اس طرح کی کوئی بات اپنی بیوی کے ساتھ آخری مرتبہ کب کی؟ جی تو بہتر بننے کی کوشش کیجیے۔ ہمیشہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ یاد رکھیے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے والا ہے، اور تم میں سے سب اپنے گھر والوں سے بہترین پیش آنے والا۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اس کی صنفی نزاکت کو ملحوظ رکھا، اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا اور اس پر بار اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر بیجا سختی سے روکا، اس کو کار و مذلت سے نکال کر عزت و وقار کا تاج پہنایا، ماں، بہو، ساس، بیوی وغیرہ کی شکل میں اس کے ایک حقوق عنایت کیے، اس کی تعظیم و اکرام کا حکم دیا، اس کی پرورش و پرداخت اور اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا۔ یہ صنف نازو کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز و عمل تھا۔ اور آخر میں بالخصوص اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا مت بھولیے، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ جی ناظرین، اس خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے اختتام چاہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ بھی ہمیشہ کی طرح کہنا چاہیں گے کہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ وہ بھی تمام معاملات سے، تمام معلومات سے بہرہ ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔